شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بارش کا موسم ہے، برادران اسلام، ایک لڑکی کسی کام کے غرض سے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور جو ایک طوفان راستے میں آ جاتا ہے۔ اب راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، تاریک رات ہے، اندھیرا چھا گیا ہے۔ اب لڑکی پریشان ہے، جائے تو جائے کہاں؟ بارش چھما چھم برس رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، لیکن یکایک ایک روشنی اس کو نظر آئی۔ اب اسی کا وہ ڈائریکشن لے لیتی ہے، دور جا کر کے اسے ایک کٹی نظر آتی ہے، وہاں پہنچ کر کے دستک دیتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، کون تو؟ جواب دیا، میں ایک مطلب مسافرہ ہوں جو راستہ بھٹک گئی ہوں، تاریک رات ہے، مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے، کہ آپ مجھے رات گزارنے کے لیے اپنی کٹی کا کونے میں جگہ دیں گے؟ کیا یہ آپ پسند کر سکتے ہیں؟ اندر سے جواب آتا ہے، نہیں نہیں، میں نوجوان ہوں اور میں تنہا ہوں، ایسے عالم میں، تنہائی کے عالم میں آپ کو رات گزارنے کی اجازت اپنے یہاں نہیں دے سکتا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، جب اللہ کا خوف دل کے اندر آتا ہے، انسان کس طریقے سے گناہ سے بچتا ہے، آپ اس حکایت سے سبق حاصل کریے گا۔ برادران اسلام، لڑکی بضد ہوئی، نہیں میں کہاں جاؤں گی، مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، تیز ہوا چل رہی ہے، سردی کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجئے گا، مجھے جگہ دے دیجئے گا۔ لڑکے نے دروازہ کھولا اور کہا، میرا طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کہ میں آپ کو یہاں رات گزارنے کی اجازت دوں۔ لڑکی نے کہا، اے خدا کے بندے، اے بندے خدا، مجھے رات گزارنے کی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بندے نے، اس طالب علم نے جو اپنی کتابوں کی تیاریوں میں مشغول تھا، اس نے دروازہ کھول کر کے کہا، یہ کون آ رہا، یہاں رات گزار لیجئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھا اس لڑکی کا جسم کانپ رہا ہے، اس نے اپنی چادر اٹھا کر کے اس کے سپرد کر دی، کہا، جناب آ لیجئے گا، آپ اپنے آپ کو اس چادر میں چھپا لیجئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ جو چراغ چل رہا تھا، اس کی روشنی میں، اس شمع کی اجالے میں اپنے آپ کو مطالعے میں مشغول کر لیتا ہے، لیکن رات کی سناٹے میں دیکھا، اللہ اکبر، اس کا نفس بھڑک اٹھا اور نفس نے حرکت کرنا چاہی۔ نفس نے کہا تھا، موقع غنیمت ہے، تنہائی ہے، یہاں تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اپنے دل کی چاہت کو پورا کر لے۔ نفس نے جب آگے بڑھ کر کے اس کو گناہ کی طرف دعوت دی تھی، اس نے اپنے ہاتھ کو اس چلتے ہوئے چراغ کی شمع، چراغ کے چار لو پر رکھ لیا ہے، چراغ پر رکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کافی ہاتھ جلنے لگا۔ اس کے بعد اپنے نفس کو مخاطب کر کے اس نے کہا تھا ایک گناہ کرنے والے نفس، یہ بتا، کیا تو جہنم کے شعلوں کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ وہ شعلے، اللہ اکبر کبیرہ، جس کو اللہ نے 3000 برس تک دہکایا، تب جا کر کے اس کی آگ جو ہے سیاہ پڑی تھی۔ پہلے 1000 مرتبہ جلایا تھا، تب 1000 سال مرتبہ جلایا، اس کی آگ سرخ پڑی۔ اس کے بعد پھر 1000 برس تک جلنے کا حکم دیا، اس کی آگ جو ہے سفید پڑی۔ اس کے بعد جو ہے پھر 1000 برس تک جلنے کا حکم دیا، تب جا کر کے اس کی آگ سیاہ پڑ گئی اور اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا، وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس طالب علم نے اپنے ہاتھ کو، جب اس کے من نے گناہ کی طرف سبقت کی، گناہ کی طرف جب اس کا میلان بڑھا، تو اس نے رات کے سناٹے میں، رات کی تنہائی میں، اس نے اپنے ہاتھ کو اس لو پر رکھ لیا اور ہاتھ کافی دیر تک ہاتھ کو جلنے دیا۔ غرض یہ کہ اس کا ہاتھ جو ہے اس کا چربی پگھل کر کے نیچے گرنے لگی۔ تب اس نے اپنے نفس سے کہا تھا، اے نادان نفس، سن، ارے تو جب اس آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو جہنم کے شعلوں کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ ارے جب تو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو گناہ کرنے کا ارادہ ترک کر دے، گناہ کرنے کا ارادہ ترک کر دے۔ راوی کہتا ہے، جب اس کے نفس نے گناہ کی طرف سبقت
رات کے سناٹے میں، تب اس نے لوگ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پیش کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ غرض یہ کہ رات ختم ہوئی، لیکن یہ منظر وہ لڑکی دیکھ رہی تھی، یہ لڑکا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جب رات میں اختتام پذیر ہوئی، لڑکی کو دروازہ کھول کر کے نوجوان نے کہا کہ اے بیٹی اسلام، اے شہزادی اسلام، آپ جا سکتی ہیں۔ اجالا آ گیا ہے آسمان پر، جو ہے اب تھوڑی دیر میں آسمان پر چاند سورج نمودار ہونے والا ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ غرض یہ کہ یہ لڑکی اپنے گھر پر پہنچتی ہے، گھر والوں نے معلوم کیا بیٹی رات کہاں گزاری۔ اللہ اکبر۔ اس لڑکی کے والدین نے کہا رات کہاں گزاری؟ لڑکی نے کہا بابا بات ایسی تھی کہ میں ایسے پھنس گئی تھی اور میں نے ایک لڑکے سے پناہ چاہی۔ کہا کہ تو نے وہاں کیوں تنہائی میں رات گزاری؟ کہا وہ لڑکا غلط نہیں تھا، جب اس کے نفس نے گناہ کا ارادہ کیا تب وہ اپنے نفس کو سزا دیتا ہوا مجھے نظر آیا تھا، اور کہا تھا بابا آپ کہتے تھے نا میں اچھے لڑکے سے تیرا نکاح کروں گا۔ بابا میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر لڑکا نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ بہتر سمجھیں، باپ جو ہے اپنے اولاد کے لیے بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ میرا حکم نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے، میں نے یہ 20 سالہ جو زندگی گزاری ہے میں نے اس سے بہتر لڑکا نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے گا، جس لڑکی سے رات کو اپنے آپ کو بچا رہا تھا، اسی کا باپ اس لڑکے کے دروازے پر رشتہ نکالے کر کے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا یہ بچہ لڑکا بچا کیسے؟ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، اس خوف نے اس کی رہنمائی کی، تب جا کر کے اس نے گناہ کے ترک کرنے کا ارادہ فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ سے عرض کروں عزیزان محترم، جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو انسان آپ کو ظالم نظر نہیں آئے گا، انسان آپ کو جابر نظر نہیں آئے گا، انسان آپ کو زانی نظر نہیں آئے گا، انسان آپ کو سود خور نظر نہیں آئے گا، انسان آپ کو لٹیرا نظر نہیں آئے گا، انسان آپ کو ڈاکہ زنی کرنے والا نظر نہیں آئے گا، انسان آپ کو رہزن نظر نہیں آئے گا، انسان آپ کو ظلم و ستم کرنے والا نظر نہیں آئے گا، ظلم و ستم کے بازار گرم کرنے والا نظر نہیں آئے گا، بلکہ سنو جن لوگوں کے دلوں کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ لوگ اگر آپ کو نظر آئیں گے تو رحم دل نظر آئیں گے، شفقت کرنے والے نظر آئیں گے، مہربانی کرنے والے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایک قدم پھونک کر کے رکھتے ہیں، وہ قدم قدم پر یہ خیال کرتے ہیں کہیں ہمارا خدا ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارا پروردگار ناراض نہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم الکبیر۔ برادران اسلام، اللہ فرماتا ہے بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، اور ایمان لانے والے جو لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والوں کو اللہ آخرت میں تو بڑا اجر عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، لیکن دنیا پر بھی اللہ ان کو کمال عطا فرما دیا کرتا ہے۔ پچھلے